پاکستانیوں، پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کشمیر کو کیا کیا سہولیات حاصل ہیں اور پاکستانی عوام کو کیا کیا سہولیات حاصل ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پورے کشمیر میں بجلی 3 روپے فی یونٹ ان کو دی جا رہی ہے، اور پاکستان میں فی یونٹ بجلی 38 روپے سے لے کر 70 روپے تک ہے۔ اب کشمیر کی عوام یہ کہتی ہے کہ بجلی ہماری اپنی ہے تو ہمیں تو فری میں ملنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ بجلی اگر آپ کی اپنی ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بجلی آپ کی اپنی ہے تو زمین آپ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس پہ خرچہ آزاد جموں کشمیر نے نہیں بلکہ پاکستان کی حکومت نے کیا ہے، اور ٹیکس کے پیسے سے ہوا ہے، اور وہ ٹیکس کا پیسہ کشمیری عوام بھی دیتی ہے اور پاکستانی عوام بھی دیتی ہے، تو اس لیے بجلی کا ریٹ پورے پاکستان اور پورے کشمیر میں سیم ہونا چاہیے۔ اس طرح کے پی کے میں بھی بجلی پیدا ہوتی ہے، تو کیا پھر کے پی کے والے بھی کہیں کہ ہمیں بھی 3 روپے فی یونٹ بجلی دیں، جو کہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ٹیکس کا پیسہ پورے پاکستان سے جمع ہو کے ان جگہوں پہ لگایا گیا ہے۔ دوسری بات کہ آٹے کا 1 من کا جو 40 کلو کا بورا ہوتا ہے وہ کشمیر میں مل رہا ہے 2200 روپے کا، اور پاکستان میں 4800 روپے کا 1 من کا بورا ہے آٹے کا۔ اب کشمیر میں کوئی بھی پاکستانی جا کر زمین نہیں خرید سکتا، لیکن کوئی بھی کشمیری پاکستان میں آ کر زمین خرید سکتا ہے۔ یہ احتجاج کیسے شروع ہوا؟ 31 اگست 2023 کو سب سے پہلے احتجاج شروع ہوا، جو کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ آج کل اسے عوامی ایکشن کمیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ 11 مئی 2024 کو یہی کمیٹی 10 نکات لے کر آئی اور مظفر آباد کی طرف انہوں نے لانگ مارچ کیا۔ پھر 13 مئی کو پاکستان نے خود مداخلت کی اور 20 کلو کا آٹا وزیر اعظم کے حکم سے 1000 روپے کا ہو گیا، اور بجلی 3 روپے سے 6 روپے کی ہو گئی، یعنی کہیں پہ 3 اور کہیں پہ 6 روپے، اور کمرشل جو ہے وہ 10 سے 15 روپے دے رہی ہے وہاں پر پاکستانی گورنمنٹ، اور یہاں پر کم از کم 70 روپے فی یونٹ ہم لوگوں کو پڑ رہی ہے۔ تو انصاف آپ خود کریں کہ کس کے ساتھ زیادتی ہے اور کس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ 7 دسمبر 2024 کو تمام داخلی راستے جتنے بھی جموں کشمیر کے وہ بند کر دیے گئے، اور پھر کال دے دی گئی اسی کمیٹی کی طرف سے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے 30 ارب روپے کا پیکج بھی اس وقت اناؤنس کیا۔ ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یا وہاں کے لوگ کھا جاتے ہیں، یہ ان کی سردردی ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے 30 ارب کا پیکج منظور ہوتا ہے۔ اسی ستمبر کو طارق فضل چودھری اور امیر مقام کو 6 رکنی کمیٹی کا ممبر بنایا جاتا ہے۔ 4 رکنی کمیٹی وہاں سے ہے اور 2 رکنی یہاں سے ہے، تو ٹوٹل 6 رکنی کمیٹی ہے۔ ہر ایک کو پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے، لیکن اب یہ فیصلہ کرنا کہ امن کس نے خراب کیا، کیا پاکستان کی طرف سے جو ایف سی بھیجی گئی تھی اور جو رینجرز بھیجی گئی تھی، کیا امن انہوں نے خراب کیا ہے یا وہ جو وہاں پر احتجاج کر رہے تھے انہوں نے خراب کیا ہے، اس کی چھان بین ضروری ہے۔ اگر انہوں نے خراب کیا ہے تو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے، اور اگر پاکستان کی طرف سے بھیجی گئی جو ایف سی ہے یا جو پولیس ہے انہوں نے خراب کیا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی ایکشن ہونا چاہیے۔ انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، انتشار کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ باقی یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن اس بات کا بھی یہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ تقریباً کشمیر میں کتنے لوگ باہر کی دنیا میں سیٹلڈ ہیں، وہ کس نے سیٹل کروائے ہیں؟ ان کو وہاں پر نیشنلٹیاں کس نے لے کر دی ہیں؟ وہ پاکستان نہیں لے کر دی ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال سے جذبے سے نہیں بلکہ ہوش سے ویڈیو دیکھیں اور اس پر فیصلہ کریں کہ کشمیر کے ساتھ ناانصافی ہے یا پاکستانی عوام کے ساتھ۔